میں چاہتا ہوں کہ جو لفظ عبادہ ہے نا، میں اس کو آپ کو معنی بتاؤں، یا عبودیہ جو اس کا مصدر بن کے آتا ہے. اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں. اگر میں ان سے ایک کا ترجمہ کروں نا تو یہ انکمپلیٹ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوسری زبانوں میں نا وہ معنی پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اور جو قدیم عربی میں ایک ہی لفظ میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور اگر ہم صرف ایک کہہ لیں ایک حصے کے اوپر زور دیں یا ایک حصے کو ہی ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی وجہ سے ذہن میں نا کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. جو دو چیزیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری کی ساری چیزیں کور کرتی ہیں لفظ عبادہ کی یا عبودیہ جو لفظ ہے، ایک ہے عبادت کرنا، دوسرا ہے غلامی. دو چیزیں، عبادت اور غلامی. ہوتا یہ کہ یا تو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا ہم غلامی. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں یہ دو الگ چیزیں، لیکن عربی میں ایک ہی لفظ کے اندر یہ دونوں چیزیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ میں عبادت نہیں کروں گا، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں ان کا غلام بھی نہیں بنوں، میں ان کی غلامی بھی اختیار نہیں کروں گا. میں آپ کو جلدی سے جو فرق ہے غلامی اور عبادت میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. جب مغرب ہم نے پڑھی نا تو ہم نے اللہ کی عبادت کی، جب عشاء کا وقت آئے گا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن نمازوں کے درمیان میں جو وقت ہے ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ عبادت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. جب آپ اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، دانت برش کرتے ہیں، آپ اپنی گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہے، آپ کوئی بھی ایسی چیز عبادت کی نہیں کر رہے، لیکن آپ پھر بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غلام. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ مخصوص عمل ہے. روزے کا عمل ہے، نماز کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، تلاوت کا عمل ہے، صدقہ دینے کا عمل ہے، یہ سارے کے سارے عبادت کے اعمال ہیں. لیکن ایک غلام ہمیشہ ہی غلام ہوتا ہے، چاہے وہ کام کر رہا ہو یا فارغ بیٹھا ہو. یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ بہت پاورفل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویسے ہی جئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جئیں، نہ کہ صرف ہم جمعے کے جمعے مسلمان ہوں یا جب ہم نماز صرف پڑھ رہے ہو. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں نمازوں کے درمیان میں بھی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور بہت سارے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ والصلاۃ الوسطی، نمازوں کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے غلام نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ انسان نے شراب کھانا کھولا ہو اور وہ 5 وقت کا نمازی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن وہ واضح طور پر ایک غلام کا رویہ نہیں دکھا رہا. اور بعض اوقات صرف اس وجہ سے کہ ہمیں آدھے ادھورے مطلب پتہ ہوتے ہیں تو ہم خود سے سوچتے ہیں کہ یار کم از کم میں عبادت تو کر رہا ہوں نا، میں عبادت تو کر رہا ہوں. بھائی آپ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن آپ ابھی بھی اللہ کے عبد نہیں ہوئے. عبادت ایک چیز ہے، غلامی ایک چیز ہے. عبادہ میں دونوں کے دونوں آتے ہیں. اب عرب کی بات کریں تو ان کے 2 مسائل تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کیا، لیکن آپ کو پتہ کہ بڑا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کریں. 2 چیزیں ہیں اور ہمیں اس چیز کو واضح بنانا ہے. جب انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم صرف اور صرف اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکائیں گے، ہم تمام کے تمام بتوں کو توڑیں گے، یہ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ عبادت یا غلامی کا؟ یہ عبادت کا مسئلہ ہے. لیکن جب انہوں نے یتیموں کو دینے سے انکار کیا، جب انہوں نے زندہ بچی کو نہ مارنے سے انکار کیا، جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم غریبوں کو نہیں کھلائیں گے، جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم انصاف نہیں کریں گے، جب ان لوگوں نے لوگوں کو ناجائز قتل کیا، جب ان لوگوں نے اپنے غلاموں پہ تشدد کیا، تو اس سب میں وہ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کو قبول نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کے غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ غلام بھی رہیں. اور اب اس آیت کو سمجھیں، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہ ہی غلام ہوں گا اور نہ ہی میں عبادت کروں گا جس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو اور تم لوگ غلام ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں یا کس چیز کی غلامی کرتے ہیں. وہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں اور کس چیز کے وہ غلام ہیں؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، باطل خداؤں کی، اور وہ غلام ہیں اپنے نفسوں کے. 2 چیزیں، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کی ہی غلام ہے، اپنے ہوا کے غلام ہے، اپنے نفس کے غلام ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نہیں عبادت کروں گا تمہارے بتوں کی، اور میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں بنوں گا جو اپنے نفسوں کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے نفسوں کی غلامی کرتے ہیں. میں ان دونوں کو ریفیوز کرتا ہوں. میں بالکل نہیں، میں کبھی بھی نہیں ایسا کروں گا. اور اب جو ہے جو مشرکون ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو ہے یہ ہمارے مذہب کو 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال سے جو ہے وہ ترک کیے جا رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کمپرومائز کرتے ہیں. ویسے ہی حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے مسلمانوں میں، کفاروں میں. ایسا کرتے ہیں ہم ایک سال آپ کا مذہب قبول کرتے ہیں اور آپ جو ہے اگلے سال ہمارا مذہب قبول کرنا، اور پھر ہم دوبارہ ایسا کریں گے اور پھر آپ ایسا کرنا، اور ہم ایسے جو ہے ایسے رہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ایک سیزن رکھتے ہیں، جو شرک ہے اگلے سیزن میں ہم وہ کریں گے، اور ہم ایسا کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا مکہ میں.
اور ہمارا جو مستقبل ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. جو لا ہے اور اس کے آگے جو مضارع آ رہا ہے وہ حال کی بجائے مستقبل کی طرف زیادہ اشارہ کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کبھی بھی نہ سوچو, میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں, ایسا ہوگا ہی نہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مستقبل آپ کے لیے نرم ہوگا, میں نہ ہی عبادت کروں گا اور میں کبھی بھی اس چیز کا غلام نہیں بنوں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور جس کی تم غلامی کرتے ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا.